ہم آپ نام رکھتے ہیں امید میں رکھتے ہیں کہ اچھا نام رکھو، ممکن ہے اس اچھے نام سے ہمارے بچے کا فیوچر اچھا ہو جائے، اس کا مستقبل اچھا ہو جائے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے، ایک اچھا گمان کر کے ہم اس کا نام اچھا رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے جو ہم نے نام رکھا ہے وہی اثر ہو اور ویسا ہی بندہ ثابت ہو۔ ابھی کتنے ایسے بندے جن کا نام ہے عبدالرحمن، لیکن وہ شیطان کے بندے ثابت ہو گئے۔ نام ہے عبدالرحمن لیکن بندے ہو گئے شیطان کے، شیطان کی مانتے مانتے شیطانی بندے ہو گئے۔ کیا سمجھے آپ؟ کسی کا نام رکھ دیا زین العابدین، فضل الہی، زین العابدین یہاں کے آپ دیکھو آپ زین العابدین نام کتنا شاندار ہے، بہت بڑا شیطانی طریقہ، لیکن آپ دیکھ زین العابدین، عابدوں کا زیور، کیا عابدوں کا زیور نام رکھا گیا، عابدوں کا زیور، لیکن کام دیکھو تو شیطانوں کا زیور، کام دیکھو تو شیطانوں کا زیور۔ تو ایسے کسی کا نام ہے فضل الہی، کیا فضل الہی، لیکن جب ان کا کردار سامنے آیا، جب ان کا کیریکٹر سامنے آیا تو پتہ چلا کہ یہ فضل الہی نہیں ہے بلکہ عذاب الہی ہے، بجائے فضل الہی کے وہ عذاب الہی ثابت ہوئے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کیا، ہماری حقیقت کیا اور ہمارا علم کیا۔ ہم کو نہیں معلوم کہ جس کا نام آج ہم رکھ رہے ہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کی شب و روز کیا ہوں گے، اس کی سنگتیں کیا ہوں گی، اس کا کردار کیا ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہوگا، اس کا چلنا پھرنا کیا ہوگا، اس کا کاروبار کیا ہوگا، ہمیں خبر نہیں ہے، ہمیں مستقبل کی خبر نہیں ہے۔ ہم ایک گمان کر کے، اچھا گمان کرتے ہوئے اچھا نام رکھ دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جو نام رکھا ہے وہی بیٹے کا کردار ثابت ہو۔ لیکن یہ ہماری آپ کی بات ہے، یہ ہماری آپ کی بات ہے، لیکن ایک نام رکھا گیا ہے، ہمارے آقا کا بھی نام رکھا گیا ہے، اور ہمارے آقا کا نام رکھنے والا کوئی اور نہیں، ہمارے آقا کا نام رکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے آقا کا نام رکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جب جس کا نام خدا رکھے تو سبحان اللہ، جس کا نام خدا رکھے تو پھر وہ خالی نام ہی نہیں ہوگا، خالی نام نہ ہوگا بلکہ اس کا پورا کردار ہوگا، اس کا پورا کردار ہوگا، کیونکہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے کہ اس نے نام رکھا ہے، خالی نام نہیں بلکہ وہ پورا کردار ہے۔ تو خدا نے نام رکھا ہے محمد، سبحان اللہ، خدا نے نام رکھا ہے محمد۔ اور جب خدا نے نام رکھا تو صرف نام ہی محبت نہیں ہے، میرے آقا کا صرف نام ہی محمد نہیں ہے بلکہ نبی کا کردار بھی محمد ہے، نبی کی رفتار بھی محمد ہے، نبی کی شان بھی محمد ہے، نبی کا اٹھنا بیٹھنا محمد، نبی کا چلنا پھرنا محمد، نبی کی تجارت کرنا محمد، نبی کا جہاد کرنا محمد، نبی کا شہر محمد، نبی کی گلیاں محمد، نبی کا گھر محمد، نبی کے صحابہ محمد، نبی کی آل محمد، نبی کی آل محمد، نبی کی امت محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، دیکھو میرے نبی کی شان، دیکھو میرے نبی کی شان، مدینہ دور ہے، مدینہ دور ہے، دیکھو میرے نبی کی شان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پیارے آقا کو اللہ نے جو نام دیا ہے، سبحان اللہ، پیارے آقا کو جو اللہ نے نام دیا ہے محمد، اس لفظ محمد سے زیادہ خدا کے خزانے میں اس سے زیادہ بہتر نام نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خدا کے خزانے میں سب سے اعلیٰ نام جو تھا وہ نام خدا نے چن کے رکھا ہے اپنے جوڑے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ تو صحیح ہے کہ نہیں؟ وگرنہ اگر اس سے اچھا نام ہوگا تو اللہ وہ رکھتا، اس سے اچھا نام ہوگا تو اللہ وہ رکھتا۔ جب خدا نے نام رکھا ہے ہمارے آقا کا محمد تو اس نام سے بہتر نہ ابھی ہے
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ذرا غور بھی تو کیجیے کتنا پیارا نام ہے کتنا میٹھا نام ہے. اگر آپ غور کریں تو اسی نام سے سبحان اللہ اسی نام سے مسلک اہل سنت کا ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیا کہنا اسی نام سے ہی خالی صرف اس نام سے ہی مسلک اہل سنت کا کیا نام مسئلہ اور مسئلہ کون سا وسیلے کا کیا کہنا مسئلہ وسیلہ وسیلے کا مسئلہ اسی نام سے ثابت ہو جاتا ہے. وہ کیسے آپ غور کریے آپ اللہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہیے اللہ اللہ کہا تو ہمارے یہ نیچے اور اوپر والے لب کیا لگے منہ کھلا کے کھلا ہے منہ کھلا کے کھلا ہے اللہ کا اسم جلالت ادا ہو گیا. لیکن اب جو ہی کیا کہنا سبحان اللہ خدا کے حبیب کا نام لینا چاہا جو ہی ہم نے خدا کے حبیب کا نام لینا چاہا اور نام لینے کا ادھر ارادہ کیا اور چاہا کہ میں وہ حرف ادا کروں ادا کرنے کے لیے جو ہی ہم نے چاہا تو فوراً نیچے والا لب سبحان اللہ سبحان اللہ نیچے والا لب اوپر والے لب سے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر جیسے ہی نیچے والا لب اوپر والے لب سے ملا تو محمد کا نیم ادا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا سبحان اللہ اور جیسے ہی نیم ادا ہوا تو ایک اشارہ ملا اور آقا نے گویا ہم کو اشارہ کیا کہ اے بندے سن دیکھ میرے نام کو میری نام کی تصویر کو دیکھ میرے نام کی تصویر ہی میں تجھے پتا چل جائے گا کہ تو اگر اوپر والے سے ملنا چاہتا ہے کیا کہنا تو اگر اوپر والے سے ملنا چاہتا ہے تو بغیر محمد کے ذریعے نہیں مل سکتا. نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت نام پاک مصطفیٰ نام پاک مصطفیٰ نام پاک مصطفیٰ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ. جب بھی نیچے والا چاہتا ہے اوپر والے سے ملے تو بغیر واسطے محمد کے نہیں مل سکتا. سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ سمجھ عطا فرمائے. اللہ نے بنایا ہی ایسا کچھ ہے اللہ نے ہمارے آقا کو بنایا ہی ایسا کچھ ہے کہ وہ ایک برزخ کبریٰ کی طرح ہے. وہ ایک وسیلہ عظیم کی شکل میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ درگاہ میں اس کے تعلق سے بھی ایک تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کرنے میں ایک مخصوص زمانہ پیدا کر دیا. ایک ایسا زمانہ پیدا کر دیا کہ جس زمانے کی کوالٹی یہ ہے جس زمانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہونے والے کے اندر وہ اللہ طاقت دیتا ہے وہ قوت دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے نیچے والوں سے بھی مل سکے. وہ تو ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن وہ چاہے تو اپنے اوپر والے سے بھی مل سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا چاہے تو اپنے اوپر والے سے بھی مل سکے. ہمارے پیارے آقا کو اللہ نے اس زمانے میں پیدا فرمایا اور وہ طاقت عطا فرمائی کہ جب خدا کو اپنی بات اور اپنے تحفے اور اپنی نعمتیں دینا ہوتی ہیں ہم گناہگاروں کو تو اپنے محبوب کی دامن میں پہلے وہ ڈال دیتا ہے. اپنے محبوب کے ہاتھ میں وہ ساری کنجیاں دے دیتا ہے. ساری کنجیاں رب نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں دے دی اور اس کے بعد فرمایا کہ جس کو جو چاہیے وہ نبی کے در چلا جائے. ان کے سارے خزانے کی کنجیاں میں نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں دے دی. سبحان اللہ کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا کا مقام مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات چل رہی تھی نام کی بات چل رہی تھی کہ نام کی. اب میں نے آپ کو بتایا کہ جس کا نام خدا رکھے تو پھر کیا کہنا وہ تو خالی نام نہیں ہوگا پورا کردار ہوگا پورا اس کا کریکٹر ہوگا. تو خدا نے نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پیارے آقا نے اپنے دو نام بتائے. دو نام سرکار کے بڑے مشہور کون سے محمد اور احمد جو کتابوں میں ہے نا. ایک نام محمد اور دوسرا نام احمد. لیکن جب آقا نے آگے وضاحت فرمائی تو پتہ چلا نبی کے دو نام اور ہیں. سبحان اللہ. سرکار کے دو نام اور ہیں. وہ کون سے؟ تو آقا فرماتے ہیں انا
السماء ومحمد في الارض ومحمود في الحشر. اور آقا فرماتے ہیں کہ سن لو اے بندو سنو، میں جب پیشانی عرش پہ تھا، جب عرش میں تھا تو میں احد تھا. کیا؟ جب میں پیشانی عرش پہ تھا تو احد تھا. آسمانوں میں آیا تو احمد ہوا، آسمانوں میں آیا تو احمد ہوا، زمین میں آیا تو محمد، زمین میں آیا تو محمد، اور کل میدان محشر میں محمود ہوگا، میدان محشر میں محمود ہوگا. سمجھے آپ؟ تو آقا کی شان یہ ہے. اب ہم نے کہہ دیا آپ کے سامنے کیا کہ سرکار نے فرمایا انا احد فی العرش. میں تو چلا جاؤں گا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس محفل میں کوئی ایسا ہو، مجھے ایسا نہیں لگتا. یہاں سب عاشقان رسول بیٹھے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آواز جہاں تک جا رہی ہو، ممکن ہے کوئی بندہ جو آپ کو کل آپ کے کان میں کچھ وسوسے کر دے اور کہے کہ دیکھو کل مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا، رسول کو احد کہہ دیا. کیا؟ رسول کو احد کہہ دیا، رسول کو احد کہہ دیا. جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قل هو اللہ احد. اے حبیب آپ فرما دو کہ اللہ ایک ہے. تو ایک ہونا تو اللہ کی شان ہے. احد کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، انہوں نے رسول اللہ کے لیے بول دیا، لہذا انہوں نے شرک کر دیا، انہوں نے شرک کر دیا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی یہ شک ڈالے، اور یہ لوگوں کے اندر بیماری ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے شک ڈالنے کی، اور یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہے. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں اس کا ذکر ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کا کام ہے کیا؟ وسوسے ڈالنا. جن کا کام ہے دلوں میں وسوسے ڈالنا، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو خناس کہا جاتا ہے. قرآن نے کہا ایسے لوگوں کو خناس کہا جاتا ہے جو دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. تو ممکن ہے کہ کوئی خناس طبیعت کا آدمی ملے آپ کو، وہ کہے کہ لوگ کلام میں مولانا صاحب نے نبی کو احد کہہ دیا. کیا؟ نبی کو احد کہہ دیا. اب اگر وہ کہے، کوئی بھی ملے آپ سے تو آپ سے اس طرح کا سوال ڈال کے اور آپ کے ذہن کو خراب کرنے کی اگر کوشش کریں تو آپ پھر اس پر آپ سیدھے بمباری کر دینا، پھر ایک بار کی سوالات کر دینا، پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے بچتا. جب وہ یہ کہے ایسا کہ نبی کو احد کہہ دیا، نبی کو احد کہہ دیا، سمجھا؟ اور وہ کہے گا کہ نبی کو احد کہہ دیا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب اللہ ایک ہے تو ایک کا لفظ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے یہ کہہ دیا، لہٰذا شرک ہو گیا. تو آپ ایک بات کے سبب پکڑ لینا، کہنا اچھا یہ بتاؤ، اگر شرک ہو گیا تو یہ بتاؤ تو موجود ہے کہ معدوم؟ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا الزامی جواب؟ تو موجود ہے کہ معدوم؟ معدوم کہتے ہیں نہ ہونے والے، نہ دکھنے والے، اور موجود کہتے ہیں جو سامنے ہو. تو آپ سے پوچھ لو یہ بتا تو کیا ہے؟ تو موجود ہے کہ معدوم؟ اگر بولے کیا معدوم، اگر بولے معدوم تو کہو دکھتا ہے کیوں ہے. اگر تو معدوم ہے تو دیکھتا کیوں ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور اگر کہے موجود فوراً کہو اللہ بھی موجود، تو بھی موجود، تو کچھ نہیں ہو. اللہ اکبر. پھر دوسرا سوال فوراً یہ بتا تو زندہ ہے کہ مردہ؟ بول تو زندہ ہے کہ مردہ؟ اگر کہے مردہ تو کہو چل قبرستان. اگر مردہ ہے تو چل قبرستان، یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور اگر کہے کہ میں زندہ ہوں فوراً کہو خدا بھی ہے تو بھی مشرک ہو. خدا بھی زندہ تو مشرک ہو گیا. پھر تیسرا سوال یہ بتا تو سنتا ہے کہ بہرا؟ تو سنتا ہے کہ بہرا؟ اگر کہے بہرا تو بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ کہتا ہے بہرا تو بڑی اچھی بات ہے. وہ کہے کہ بہرا نہیں سنتا ہوں فوراً کہو خدا بھی سمیع ہے تو بھی سمیع ہے، خدا بھی سنتا ہے تو بھی سنتا ہے، مشرک ہو گیا. اللہ اکبر. جو اندھا ہے کیا خیالہ ہے
अंधा है या अखियारा, अगर कहे कि मैं अंधा हूं तो वाकई सच्ची बात है तू अंधा है। वो कहेगा नहीं, वो कहेगा मैं अंधा नहीं हूं, तुझे दिखता नहीं कि मैं देखता हूं। जैसे ही वो कहे कि मैं देखता हूं, और कहो खुदा भी देखता है, तू भी देखता है, तो मुशरिक हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहाँ आपने ऐसी 4-5 जुमले किए, हमले किए, आपने सवालात किए, जहाँ ये क्वेश्चन मान के लगाए तो अब घबराएगा और अपने आप को शिर्क से बचाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और फौरन कहेगा तू समझा नहीं है, मेरा जिंदा होना और है, खुदा का जिंदा होना और है, मेरा सुनना और है, खुदा का सुनना और है, मेरा देखना और है, खुदा का देखना और है, मेरी हयात और है, खुदा की हयात और है। अल्लाह अकबर। जब वो और कह के अपने आप को शिर्क से बचाए, फौरन वही उसका गिरेबान पकड़ के वो कहना कि जब तू अपने आप को शिर्क से बचा सकता है तो तुझको इतना समझ में नहीं आता कि मुस्तफा की हकीकत और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आया? अपने आप को बचाने के लिए फौरन सहारा लिया और जब उसके ऊपर बढ़ी तो अपने आप को बचाने लगा फौरन फौरन से। वो कहो कितनी जल्दी बचाने लगता है। जहाँ तेरी बारी आई तो बचाने लगा, मेरे मुस्तफा की बारी आई तो फतवे लगाता है। सुन, मुस्तफा का देखना और है, खुदा का देखना और है, मुस्तफा का सुनना और है, खुदा का सुनना और है, मुस्तफा का देना और है, खुदा का देना और है, मुस्तफा की हदियत और है, खुदा की हदियत और है, मुस्तफा का इख्तियार और है, खुदा का इख्तियार और है, मुस्तफा का पावर और है, खुदा का पावर और है। खुदा को जो कुछ भी इख्तियार है, जो कुछ भी है उसका खुद का है, खुद का वो मालिक है और जो मुस्तफा को मिला है वो सब के सब अताई है। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। खुदा के पास जो कुछ है उसका जाती है, उसकी जाती प्रॉपर्टी है, उसको किसी ने मालिक नहीं बनाया, वो शुरू से मालिक है। और मेरे जो मुस्तफा है मालिक और मुख्तार, वो सब खुदा के अता करने से मालिक है। बेशक, बेशक। सुभान खुदा अल्लाह। के अता करने से मालिक है। तो खुदा का इल्म अताई है, खुदा का इल्म जाती है, मुस्तफा का इल्म अताई है। खुदा की वहदानियत जाती है, मुस्तफा की वहदानियत अताई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान जिस अल्लाह। तरह खुदा, सुभान अल्लाह, जिस तरह खुदा अपनी उलूहियत में तवज्जो चाहता हूं, जिस तरह खुदा अपनी उलूहियत और इलाहियत में, खुदा होने में वहदहू ला शरीक है, जिस तरह खुदा अपनी इलाहियत में वहदहू ला शरीक है, इसी तरह मेरे मुस्तफा अपनी रिसालत में वहदहू ला शरीक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुख्तार कायनात, मुख्तार कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम सबको सही समझ ना फरमाए। आमीन, आमीन। इसी तरह के धोखे दे देकर भोले भाले हमारे भाइयों को, हमारे भोले भाले भाइयों के जहन में सवालात कायम कर देते हैं और वसवसे डाल देते हैं। हमारे भाइयों के पास इल्म न होने की वजह से वो मान बैठते हैं, सोचते हैं यही सही है। हालांकि इतना जान लीजिए, मसलक अहले सुन्नत वल जमात पूरा के पूरा मसलक हक पर मसलक है, हक्कानियत का मसलक है, हक्कानियत का मसलक है। एक एक मसला यहाँ जो कुछ है, हर चीज कुरान और हदीस से साबित है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको हमेशा मसलक अहले सुन्नत पर कायम रखे। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन, आमीन। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वाला अकीदत और मोहब्बत हमें हमेशा नसीब फरमाए। आमीन। दिल पर अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना